آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون کہاں جا رہے ہو، فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی. گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے یہ دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی، وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے. اب اس کے برعکس لے لو، ہاں گارڈ نے آئے گا، سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار. یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا. یہ ہم سب ایسے ہیں، لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں. بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسے ایک میرے بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یار میرا نہیں دل کر رہا، یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے، بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے. ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟
کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں. اور ہم نہیں دیکھتے, ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں. اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا, دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے. وہ ہم نہیں دیتے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر, اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے. اچھا, یہ بدنظری ایسا عذاب ہے, اللہ حفاظت فرمائے, کہ سڑک پہ نہیں کرے گا, بازار میں نہیں کرے گا, دکان پہ نہیں کرے گا, کارخانے دفتر میں نہیں کرے گا, موبائل پہ کرے گا. وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا, وہاں کرے گا. اچھا پتہ بھی ہے بد نظری ہو رہی ہے, لیکن دیکھ رہا ہے, دیکھتا چلا جائے, دیکھتا چلا جائے. زہر زہر ہے, مجمع کے سامنے کھاؤ یا تنہائی اور خلوت میں کھاؤ, اس کا ریئیکشن ہوگا, اس کا ریئیکشن تو ہوگا. اور یہ زندگی میں گناہ چھوڑے رکھنا, اس کی جو نحوست ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے. کسی گھڑی بھی نعمتیں جا سکتی ہیں, نعمتوں کی برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے, کسی مصیبت میں آ سکتا ہے, کسی تکلیف میں آ سکتا ہے, ریئیکشن ہوگا. ہاں کافر کا گناہوں پہ ریئیکشن نہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی پوری سزا آخرت میں. ایمان والوں کو دنیا میں ریئیکشن اٹھانا پڑے گا, ان کا معاملہ اور ہے. تو گناہ بڑی خطرے کی چیز ہے. نوافل میں, نفلی عبادات میں کمی پیشی گنجائش ہوتی ہے, لیکن زندگی میں گناہ چھوڑے رکھی ہوئی ہے, اس کی گنجائش نہیں. اور آج مسلمانوں نے بزرگی سمجھ لی وظائف پڑھنے کا نام, لمبے چوڑے وظائف پڑھنے کا نام بزرگی سمجھ لی, یہ بڑا بزرگ ہے. ہاں وہ وظیفوں پہ وظیفے کر رہی ہے, اس کا نام بزرگی نہیں ہے. قرآن نے بتایا ان اولیاء اللہ, بزرگ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو گناہ نہیں کرتے, بزرگ وہ ہوتے ہیں. وظائف